الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ دیوبندی وہابی مولوی عموماً مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر خوشی سے جھنڈا اٹھا کر جھومتے ہیں، تو وہ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کا یہ مذاق اڑانا بھی بجا ہے اپنی جگہ، کیونکہ ان بیچاروں کے نصیب میں خوشی کہاں. یہ تو اس وقت سے جو ہے ناخوش ہیں جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. چونکہ دیوبندی وہابی مکتبہ فکر کے بد نصیبوں کے ہاں ان دنوں میں ماتم کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، جس پر انہوں نے حضرت امیر اہل سنت مدظ اللہ کے عید میلاد النبی کی خوشی میں جھومنے کا مذاق اڑایا. حالانکہ نہ یہاں کوئی ڈھول، نہ کوئی سارنگی، نہ کوئی باجا، نہ کوئی ہال، نہ کوئی غزل، نہ کوئی مٹکا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، آپ لوگوں کو اور دیوبندیوں کو ایک 240 وولٹ کا جھٹکا لگے گا کہ یہ میں آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ ہے ان کے اجماعی امیر شریعت جناب عطا اللہ شاہ بخاری، جن کے بارے میں دیوبندی کہتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں جو ہے چکیاں پیسی. آج میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کون سی چکیاں پیسی. ان کے اوپر خود جو ہے دمبے کی طرح 2 چکیاں تھیں. اب دیکھیں آپ، یہ شورش کاشمیری جو ہے وہ لکھتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے تذکرے میں، اس نے کہا کہ تحریک خلافت کے وقت میں جو ہے یہ معاملہ پیش آیا کہ جیل میں گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے چکی پیسی یا کیا کیا یہ آپ کے سامنے. کہتے ہیں کبھی کبھی قوالی بھی ہوتی تھی جس میں اختر علی خان گڑا بجاتے، یہ گڑا یعنی مٹکا بجایا جاتا تھا. صوفی اقبال تالی بجا کر تان دیتے، سید عطا اللہ شاہ بخاری غزل گاتے، مولانا احمد سعید شیخ مجلس بن کر بیٹھتے، اور مولانا داؤد غزنوی یہ غیر مقلد اور عبد العزیز انصاری حال کھیلتے. غرض ہم لوگوں کے مشاغل صوم و صلات، تلاوت قرآن، تعلیم و تعلم، تفریح اور تفنن کے تمام پہلوؤں سے مکمل تھے، لیکن بعض اوقات قوالی میں اتنا غلغلہ اور ولولہ ہوتا کہ دوسرے دن ہمارے ہمسائے یعنی پھانسی کی کوٹریوں والے قیدی سپرنٹینڈنٹ جیل سے شکایت کرتے کہ حضور ہمیں یہاں سے کہیں اور بھیج دیجئے، یہ مولوی لوگ ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتے. اب بتائیں یہ کیسی چکی تھی جو انہوں نے پیسی، مٹکا بجا کر، تالی بجا کر، غزلیں گا کر، قوالی کے سما باندھ کر. انہوں نے یہ کون سا یہ تفریح و تفنن کا معاملہ پیش کر کے یہ کون سی چکی پیسی ہے، اور بلکہ جو چکی پیسنے والے تھے ان کی بھی چکی میں خلل ڈال دیا. وہ چکی پیستے پیستے بیچارے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے سوچا کہ چلو جی اب ہم جو ہے جیلر سے کہہ دیں کہ ہماری جو ہے یہاں سے کہیں اور رخصتی کر دی جائے، ورنہ یہ جو ہے جناب جو مجرے کر رہے ہیں یہاں پر وہ ہمارے جو ہے کام میں جو ہے خلل ڈال رہے ہیں. خیر، تو ان حضرات کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون قوال ہے اور کون کون جو ہے وہ کیا ہے. عموماً یہ لوگ بڑا ہے یعنی کہ شور کرتے ہیں کہ بریلوی یہ ہے، کسی قوال کو اٹھا کے لے آئیں گے کسی دنیا کے کونے سے، کہہ دیں گے بریلوی ہے، اس کے بریلویت کا کوئی ثبوت نہیں دیں گے، جبکہ یہاں تک کہ ہمارے یہاں پر قوالی بیت مضامیر جو ہے وہ ناجائز ہے. اب وہ بریلوی ہمیں کہتے ہیں، بریلویت کا تشخص جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے نام سے ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے بالکل مطابق نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس بات کے قائل نہیں ہے کہ مضامیر کے ساتھ قوالی گائی جائے. پھر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ بریلوی؟ ایسے کئی دیوبندی بھی ہیں جو ہے کئی ایسے کام کرتے ہیں جو دیوبندیوں کے بالکل مخالف ہیں. اگر انہیں دیوبندیوں کے کھاتے میں ڈالا جائے، جس سے میری مراد ہے کہ بلکہ یہاں تو ان کے یہاں عقائد کے معاملات میں بھی جھگڑا ہے. مماتی، مودودی، ان لوگوں کو اگر ہم ان کے کھاتے میں ڈالتے تو بڑا چیختے ہیں
اور پھر بعد میں شور مچاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کہہ دیا. تو جب ہم نے بھی یہ فتاویٰ لگائے ہیں تو پھر ہمارے جھولی میں کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ خیر یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہے جن کے بارے میں دیوبندیوں کے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. اب یہ تو ایک ان کے اجماعی طور پر امیر شریعت ہے، تو ان کے بارے میں خود یہ فیصلہ کریں کہ ان کی قوالی کیسی تھی، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام دیوبندی قوال بن جائیں، اور جو ہے یہ کانگریس کی شریعت کے امیر کی جو ہے پیروکاری کریں، تاکہ جو ہے دنیا کے سامنے ان کی سچی تصویر آئے. انشاءاللہ پھر کبھی اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.